حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ تم اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، انا نستحی والحمدللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاکا، اس طرح نہیں، بلکہ حیا کی حقیقت یہ ہے ان تحفظ رأسها وما غوا، کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور اپنے سر کے ارد گرد کی اعضاؤں کی حفاظت کرے۔ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سر صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکے، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے، اور انسان کے ارد گرد کی اعضاؤں کی بھی حفاظت کرے۔ ارد گرد کی اعضاؤں میں سے انسان کی آنکھ ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آنکھوں کے ذریعے سے بد نظری نہ کرے، اور ارد گرد کی اعضاؤں میں سے انسان کی کان ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کان کی حفاظت کرے، کانوں سے غلط گفتگو کو نہ سنے، کسی کی غیبت کو نہ سنے، موسیقی کو نہ سنے، اور ارد گرد کے اعضاء میں سے انسان کی زبان ہے، انسان کو چاہیے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والبطن وما حوا، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے ارد گرد کی اعضاؤں کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حرام لقمہ نہ کھائے، حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں نہ چلا جائے، اور ارد گرد کی اعضاؤں میں سے انسان کی شرمگاہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِتُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے اور موت کے بعد پوشیدہ حالت کو بھی یاد کر لیا کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَتَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس بندے کو آخرت کا یقین ہو اور آخرت کے اوپر ایمان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے زیب و زینت کو ترک کر دے، اور جس بندے نے یہ سارے امور سر انجام دیے تو اس نے اللہ رب العزت کے حیا کا حق ادا کر دیا۔